صحیح چل رہا ہے. چلو اچھی بات. تم سناؤ, تم نے کی ہے شادی؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ کیوں کا تو کوئی جواب نہیں. یار مجھے تمہارے پر ایک شک ہو رہا ہے. کیا؟ تم کہیں خسرا تو نہیں؟ یہ تم نے مذاق کیا کہ سیریس بات کی ہے؟ نہیں, یہ نہ تمہارا کوئی جوش ہے نہ جذبہ ہے. جوش اور جذبہ کسے کہتے ہیں؟ بس بندہ مرد ہو تو پھاڑ دے اور عورت ہو تو نچوڑ دے. اچھا. بس دیکھو ایک چیز ہے نا, جب آگ جلتی ہے تو کچھ جلاتی ہے. آگ بھی جلتی ہے اور جلانے کو دل بھی کرتا ہے. تو پھر تو جب ہاتھی بنے ہو تو کیا کرتے؟ نہیں تو ہاتھ کس نے باندھے ہوئے؟ کیا پتا کیا رشتے آتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور ریجیکٹ بھی کر جاتے ہیں. رشتے آتے ہیں ریجیکٹ کر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پہلے جو سب سے شروع میں جس وقت ایج شادی کی, اس وقت جو مین ریزن تھی نا وہ غربت تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت بھی تھی, لیکن مین جو ایشو تھا کہ اچھی جگہ ہو, سورس آف انکم. ظاہر ہے ہر ایک کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے نا کہ سورس آف انکم اچھا ہو تو وہاں کرنا. لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ غربت کو ریجیکٹ کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں اور سورس اچھا چاہیے, سامنے سے بھی اچھا سورس چاہیے. اب اللہ کا دیا تقریباً سب کچھ ہے, بہت شکر اللہ تعالیٰ, کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ایج زیادہ. اب آپ ہی بتاؤ کہ اگر 55 یا 50 اینڈ ابو 60 ابو کے رشتے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, وہ تو ظاہر کچھ کر بھی نہیں سکے گا, پھر تمہیں کسی پڑوسی سے جدانا پڑے گا. نہیں, کرنا یا نہ کرنا تو ایک الگ ایشو ہے. انسان کی ظاہر فطرت ہے, یہ تو ریکوائرمنٹ ہے نا. نرس تھوڑی ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں کہ کسی کی مفت میں خدمت کر دیں. لیکن لوگ تو اب اس ایج میں وہ لوگ آپ اندازہ لگاؤ کہ بچے رشتے لے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, وہ اس لیے کہ بھائی ان کی بیویوں سے سنبھلتے نہیں ہیں باپ, ٹھیک ہے, تو اس کو جو مفت کی جو ایک نقرانی لگا کے دیں گے ہم, تو نقرانی کو تنخواہ بھی پے کرنی پڑے گی, اور وہ اس کا جب دل کرے کام کرے, جب دل کرے چلی جائے. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو نہ کہیں جائے گی نہ کچھ کرے گی, کپڑے روٹی پہ بیٹھی رہے گی. ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. تو اس طرح کے رشتے آ رہے ہیں. اب بتاؤ میں اپنے جوش کو اس کے ساتھ ترجیح دوں کہ ویسے کروں؟ نہیں ہو سکتا نا. مطلب آگے بات وہی ہے کہ آگ جل رہی اس پہ پانی ڈالنا ہے. پانی یہی ہے نا, تم سے جس وقت ترلے منتیں کرتے ہیں تم غائب ہو جاتے ہو, تو پھر جب کیا کہتے ہیں تم غائب ہوتے ہو تو پھر صبر کر کے نہا کے سو جاتے ہیں یا پھر انگلی ڈال کے سو جاتے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے. تم دیکھو میں نے تمہیں اس وقت بھی کہا تھا, اب تمہیں پتہ نہیں کیا ایشو تھا. ابھی تمہاری کتنی ایج ہے؟ 37 ہو گئی ہے. او مائی گاڈ, ابھی تو بچے بھی نہیں ہوں گے تمہارے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, اور تھوڑے عرصے تک ختم ہونے والا ہے کام بھی. جوش جذبہ بھی ختم ہو جائے گا. کہہ سکتے ہو. یہ تو ایک قسم کی تم زندہ مار گئی ہو. کیا ہو گیا؟ زندہ مار گئی ہو. مقدر میں یہ لکھا تھا. نہیں, اور سناؤ. بالکل اپنے آپ کو مارو نہیں نا. کیا کرو؟ کیا کرو؟ کر لو نا کسی اچھے بندے سے. اچھا مل جائے گا تو کر لیں گے. بول تو اچھے رہے نہیں, ختم ہو گئے اچھے. پھر وہی والی بات آ گئی نا یار, کہ اگر کسی گھر جا کے صرف روٹیاں کپڑے پکانے ہیں تو پھر وہ گھر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ انگلی دیکھ کے ڈال کے سو جائیں گے, فلم دیکھ کے سو جاتے ہیں, کلپ دیکھ کے سو جاتے ہیں, بس اور کیا. اس طرح گزارا ہو جاتا ہے. ہوتا نہیں, لیکن کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات بھوکے بھی سونا پڑتا ہے. کیا مجھے تو بھوکے نیند نہیں آتی. جب مجبوری ہو تو آ جائے گی تو